دیکھا, اس میں وہ صاحب کہہ رہے تھے لیڈیز پے اٹینشن, اگر کوئی آپ کے ساتھ سنسیئر ہے اور آپ کے ساتھ اچھا بہیویئر کر رہا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر وہ آپ سے شادی کر رہا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر وہ آپ کے لیے کما کے لا رہا ہے, آپ کو بہت آپ کی ساری خواہشات پر, اٹ ڈزنٹ میٹر. پے اٹینشن. if he's changing himself for you then it's matter. مطلب ریئلی کیوں چینج کرنا ہے؟ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں ایک ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دی اور بہت ہی ہائی لیول ایک غلطی کر دی. اور وہ غلطی کیا ہے کہ ریلیشن شپ میں جتنی کتابیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کسی کو بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ریلیشن شپ آپ کا بیٹر سیلف ضرور بنانا چاہیے, لیکن آپ کو اتنا چینج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ بالکل ایک مصنوعی انسان بن جائیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہے کہ انسانوں میں فرق ہے, تو آپ اس کے حساب سے اپنے مزاج کے مطابق اپنا پارٹنر چوز کر لیں. ہاں تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک سانچہ لے کے جائیں اور پھر بندے کو کاٹ پیٹ کے اس کے اندر فٹ کریں. تو یہ بڑی ایک سوچ جو ہے وہ خطرناک ہے, اور یہ بھی بالکل ایک پوائنٹ ہے. لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ وہ یہ جو شارٹ تھا نا ویڈیو, یہ ایک حضرت کی طرف سے تھا. نہیں, یہاں تو یہ بات ہوئی نہیں کہ خواتین کی طرف سے یا حضرات کی طرف سے. نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, مطلب وہ خود ہی اپنے شامل بلا رہا ہے. نہیں مطلب وہ تو خیر وہ لوگ ہیں جو ہاں نہیں وہ کیا کہنا چاہیے, ان کے لیے شادی جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ان کے ذہنوں میں ہے کہ ہم, جیسے میرے ایک دوست ہی تھے, جونیئر دوست, لیکن ان کی ابھی شادی ہونی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا سمپل ہے, میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بات کیا کروں گا, اسے بتا دیا کروں گا کہ یہ مجھے پرابلم ہے اور اس کی پرابلم سن لیا کروں گا, پھر ہم دونوں ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ برا ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طریقے سے بات کرنا ممکن کرنا, مطلب پچھلے کئی سالوں سے کاؤنسلنگ والے بھی بیچارے وہ ہو رہے, ایسا پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. فیری ٹیلز ہیں. آپ انسانی نفسیات کو, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جی اب وہ اگر آپ کے لیے چینج کتنا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ اسی میجرمنٹ کو رکھ لیں تو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو شیئر ہو رہی تھی کہ وہ خاتون, اس نے کہا کہ آئی ایم لیٹ, تو آپ دروازہ کھولیں میرے لیے. شاید آپ نے دیکھی. جی بالکل میں دیکھی. وہ پک کرنے کے لیے آیا ڈیٹ کے لیے, تو وہ کہتی ہے کہ آپ گاڑی سے اتر کے آؤ, میرے لیے دروازہ کھولو. اب اس نے کسی پرانی فلموں میں دیکھا جینٹل مین جو ایسے آ کے دروازہ کھولتے ہیں, تو آئی ڈونٹ نو اس کے ذہن میں اس کا دماغ کس طرح سے کام کرتا تھا یا کیا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک تو زمانہ اتنا بدل چکا ہے, یعنی وہ خود بدل چکی ہے. کیا وہ لیڈی اسی سٹائل میں اویلیبل ہے اس شخص کو جس طرح سے آج سے 60 سال پہلے جب وہ گاڑی کا دروازہ کھولا کرتے تھے, اس طرح کی لیڈیز اویلیبل؟ تو اگر آپ ایک لیڈی والی لائف لیڈ نہیں کر رہے, آپ ایک لیڈی والی لائف کو لیڈ نہیں کر رہے, یا وہ زمانہ بدل چکا ہے, مرد بھی اس طرح سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے اور عورتیں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال اینی ویز, اگر وہ ایک اچھی کرٹسی کے لیے اس نے یہ سوچا, لیکن the way she was talking, it was not reasonable. The way she was talking, she was not talking politely. She was just ordering to that man, you need to come, you need to open the door for me. Why? I mean, وہ بیچارہ, میں اس کی مطلب بینگ اے وومن, ایون اگر آپ اس پوسٹ کی کمنٹ دیکھیں تو اس پہ زیادہ تر لوگوں نے بنا کسی جینڈر ڈفرینس کے یہی کہا تھا کہ خاتون کا رویہ بہت غلط ہے. لیکن میں اس بندے کی جو ہے نا وہ ٹالرنس کو بھی سلام کرتی ہوں. کوئی اور ہوتا تو شاید گالی دے کے چلا جاتا. نہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں مرد ہیں یا عورتیں, وہ جب ایسے کرداروں سے ملتے ہیں تو ان کو شوق لگتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. جیسے وہ لڑکا جو وہ ایسی خاتون سے ملا تو اس کو یہ تقریباً شوق ہی لگا کہ ہی واز ٹرائنگ ٹو بی پولائٹ. اس نے دیکھیں کتنے کیوز دی, اس نے کہا میں 30 منٹ کی ڈرائیو کر کے آیا ہوں آپ کو پک کر. اس کے بعد ہم جس ریسٹورینٹ میں جائیں گے وہاں تقریباً $200 کا بل بنے گا, which I am gonna pay. ٹھیک ہے, یعنی he was not
مطلب وہ بتانے کی یہ کوشش نہیں جتا نہیں رہا تھا, وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کتنا زیادہ مطلب آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی اے مین, ٹھیک ہے, فار یو ان دا ڈیٹنگ سے. تو وہ اس کے لیے ہے کہ میں ایک تو میں ٹریول کر کے آپ کے پاس ہے, پھر میں آپ کو پک کروں گا, پھر ریسٹورینٹ لے کے جاؤں گا, پھر ریسٹورینٹ سے واپس ڈراپ کروں گا, اٹس آل آن می. اینڈ دین انٹرسٹنگلی اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ آپ دروازے کے پاس کھڑی ہو, بیچ میں ایک جملہ تھا, اس نے کہا کہ یو آر اسٹینڈنگ رائٹ دیئر. مطلب یہ ہے کہ اور اندر سے اس نے دروازہ بھی کھولا, اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے سیٹ, یعنی کیئر کی بات ہے نا, اگر آپ کیئر کو لینا چاہیں تو اس نے کہا کہ کیونکہ سردی ہے وہاں پہ ہوتی, تو اس نے کہا کہ وہ جو گاڑی ہے میں نے اس کی سیٹ کو آپ کے لیے وارم بھی کر دی ہے, آن کیا ہوا پہلے سے, ٹھیک ہے. تو دیز آر دا کیوز جو پہلے زمانے میں جو لوگ تھے جو رشتے بنانے اور چلانا جانتے تھے یا کرتے تھے, وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پک کرتے تھے, نہ کہ وہ اپنے مائنڈ میں کوئی چیز سیٹ کر کے پھر وہ امپوز کرتے تھے. تو وہ اس خاتون کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ جب تک آ کے میرا دروازہ اس سے کھولے گا نہیں, آئی وڈ ناٹ لک لائک اے لیڈی. تو یہی رویہ جو ہے میرا خیال ہے اسٹبرنس, اور یہ میڈیا کے تھرو جن بھی چاہے مرد ہے یا عورت ہے جن میں بھی آ رہا ہے, خاص طور پہ لڑکیاں اس سے متاثر ہو رہی ہیں, اس کو کہنے کی بات نہیں, تو وہ کچھ اس طرح کی چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ لڑکا ریزنیبل تھا, دیکھیں وہ ریزنیبل تھا, وہ لائف کے بارے میں بھی ریزنیبل ہوگا, وہ رشتے میں بھی ریزنیبل ہوگا, شی جسٹ لاسٹ اٹ. لیکن اس کی بجائے آپ اس کو نیکسٹ لڑکے کے لہجے میں نہ اس نے وائس ریز کی تھی, نہ اس میں کوئی تلخی تھی. he was smiling, he was little, بلکہ اس نے جب اس کو گاڑی سے نکالنے کے لیے کہا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ get out of my car, although he put وائس ریز نہیں کی. when he decided کہ میں اس کو بس چھوڑ جاؤں گا تو he could misbehave, لیکن اس نے کہا کہ just come out and I want to show you something, ٹھیک ہے. تو اس نے یہ کہا I want to show you something, تو مطلب it was polite. لیکن خیر کہنے کی بات ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی ون ویڈیو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ اگر آپ رکھیں گے ریلیشن شپس میں کہ دوسرا ایگزیکٹلی وہ کرے جو آپ کے ذہن میں کسی میڈیا کنٹینٹ کی وجہ سے ڈال دیا گیا ہے, تو یو آر میکنگ اے بگ مسٹیک ان یور لائف. اچھا, یہاں سے ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے کوشچن پہ, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رشتے شادی میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہماری شادیاں رسک پہ ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں جو ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں, جو میڈیا پہ بھی باقی ہے, اگر آپ اف یو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ کن وجوہات کی وجہ سے رشتے جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں, اور آپ اس کو منیمائز کریں, تو آپ اسٹل یو کین ہیو اے بیٹر ریلیشن شپ. مطلب باقی لوگوں کو چھوڑ دیں, آپ دنیا میں جیسے بہت ساری واقعات ہو رہے ہیں, بہت ساری سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں, لیکن دنیا میں آپ زندہ رہتے ہیں اور پریکاشنز لیتے ہیں, یعنی اپنے میں آپ اس کو. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. میں کہنا چاہوں گی کہ جینوئن اوپینین اور جینوئن چیزوں کو ایڈریس کر کے ان کے بارے میں صحیح جو حل ہے نا وہ دینے والی بات ختم ہو گئی ہے. اب ہم جو ہے نا چیزوں پہ وہ رائے دیتے ہیں جو کہ کہنا چاہیے کہ پبلک چاہتی ہے. مطلب اوپینین میکر جو ہے نا وہ اپنی رائے نہیں دے رہا ہوتا, وہ رائے دے رہا ہوتا ہے جو پبلک ڈیمانڈ ہے. یہ ایک بڑی ڈس آنیسٹی ہے. مطلب ہمیں یہ نہیں کہ ہماری نئی نسل سننا کیا چاہ رہی ہے, ہمیں وہ کہنا چاہیے جو ہمیں کہنا ہے. یہ ایک چیز جو ہے نا اگر ہم ڈیفائن کر لیں کہ وی ہیو ٹو سے دا ٹروتھ کہ ہاں آپ کی غلطی ہے, لیکن وہ اگر آپ صرف یہی آپ بڑا جو ہے نا فیمنزم سے متاثر ہو کے اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا لیبل آف دا مسوجنسٹ, تو اگر آپ یہی باتیں کرتے رہیں گے کہ جو دنیا چاہ رہی ہے, تو میرا خیال ہے ہم دنیا کو کہیں لے کے نہیں جا پاتے. تو سب سے پہلے ہم میں سے جو شخص اس کام کا بیڑا اٹھانا چاہتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی ینگ جنریشن کو کچھ ایڈوائز کرنا چاہتا ہے, تو وہ ایک تو یہ کہ ان چیزوں سے ڈرے نہیں کہ اس پہ کس طرح کا ٹیگ لگایا جائے گا, اور وہ بات کرے جس کو اس نسل کی ضرورت ہے. مطلب جو اس نسل کو سننا پسند شاید نہ ہو, لیکن اس کو ہمیں اس طرف لے کے جانا چاہیے. ہمیں اس کو یہ پوائنٹ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اگر ہم صرف یہی کہتے رہیں گے کہ ظلم برداشت نہیں کرو, یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا, سمجھوتا نہیں کرو, تو یہ چیزیں نہیں میٹر کرتی. مطلب پھر یہ کہ آپ وہی کہہ رہے ہیں جو وہ سننا چاہ رہے ہیں. یہ ہمیں میرا خیال ہے ہمیں اپنے سے بھی آنیسٹ ہونا پڑے گا, خاص طور پہ وہ لوگ
جو معاشرے میں اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے یہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ابھی ہماری یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہو گئی ہے زندگی کی، اور ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، اور ابھی اے آئی کے ساتھ مزید آ رہا ہے. آپ کو پتا کہ فیوچر میں یہ جو جیسے ہم ابھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اس میں تو ہم ایز اے ریئل ہیومن بینگس بیٹھے ہوئے ہیں. فیوچر میں انفلوئنسرز ہوں گے جو اے آئی سے بنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اے آئی سے بنے ہوئے انفلوئنسرز جو ہیں، وہ ان کے پیچھے کوئی ریئل ہیومن بینگ نہیں ہوگا. اٹ ول بی اے جسٹ اوتار کی طرح ایک کریکٹر ہوگا، اور اس کریکٹر کو جو بھی اسکرپٹ دیا جائے گا وہ اس کو بولے گا. اچھا، ایک تو یہ کنٹینٹ بنانے کا طریقہ کار بدل گیا. پھر کنٹینٹ کی جو کنزمپشن ہے، یعنی لوگ جو میڈیا دیکھ رہے ہیں، اس میڈیا کو دیکھنے کا جو انداز ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ لوگ کیا بنائیں. اب جب یہ دوڑ لگ چکی ہے کہ بھائی وہ والی چیز لکھو، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خواتین کے لیے جو ان کو اپیلنگ ہے وہ بن رہا ہے، جو مردوں کے لیے اپیلنگ ہے وہ بن رہا ہے. آپ دنیا میں مطلب کوئی بھی بری سے بری عادت لے لیں اور اس کو سرچ کریں تو اس کا بھی ایک آپ کو کلب مل جائے گا، ایک گروپ مل جائے گا. اس میں سپورٹ گروپ ہوگا. آپ نشہ کرتے ہیں، آپ کو سپورٹ گروپ مل جائے گا. آپ کوئی اور برائی ہے آپ کے اندر، وہ سپورٹ گروپ مل جائے گا. ویسے تو پورا پاکستان ہمارا ایک سپورٹ گروپ ہے چیٹنگ پہ. یعنی دنیا میں بڑے آرام سے ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مووی کے لنکس کہاں سے مل جائیں گے، وہ کریک سافٹ ویئر کا کہاں سے مل جائے گا، اور باقی یعنی ہر برائی کے لیے آپ کے پاس سپورٹ سسٹم. تو پھر وہاں پہ جینوئن کانٹینٹ جیسے آپ نے کہا، میرا خیال ہے کہ اصلاحی جو ہے نا کانٹینٹ کی گنجائش وقت کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. اصلاحی کے بجائے دو اور چیزیں آئیں گی جو کبھی کسی کانٹینٹ والے پروگرام میں آپ سے ڈسکس کریں گے، کہ اصلاحی کے بجائے آپ صرف ہے پاپولر اور ان پاپولر ٹیکنیکل. میں یہی بتانا اصلاحی کا تو نام نہ لیں. نئی نسل اصلاحی بات نہیں سننا چاہتی. نئی نسل کو کسی میرا ماننا یہ ہے کہ ایک کنٹینٹ پاپولر موجود ہے، آپ اپنی رائے رکھیں، وہاں پہ دوسری چیز مسنگ ہے. We need to keep بڑی بات کرنی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پاپولر کنٹینٹ کے اندر صحیح بات بھی کرنی چاہیے. یعنی دوسرے لوگ اگر صرف پاپولر کنٹینٹ بنا رہے ہیں تو ہمیں نہ صرف دو کام کرنے پڑیں گے. ایک، ہم بھی پاپولر کنٹینٹ بنائیں، اینڈ سیکنڈلی ہم اخلاقیات یا معاشرے کی بہتری کا خیال بھی رکھیں. جی، ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انہیں کے اسٹائل میں اپنی بات رکھنا سیکھنی ہوگی. تو یہاں پہ نا ایک گیپ ہے. یہاں پہ ایک لائن میں ایک طرف جو ہے نا کانٹینٹ آتا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا، دوسری طرف سے بھی آنا چاہیے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو مسنگ ہے. مطلب جو پاپولر جو کہنا چاہیے کانٹینٹ ہے، اس کے مقابل میں کمپیئر کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں. تو ہمیں اس کے مقابل اپنا جو ہے نا اپنا پوائنٹ رکھنا چاہیے نا، تاکہ بچے کمپیئر کر دیں. اگر ہم ان کو دیکھیں نا، یہ تھوڑے ہیں لاجیکل. اگر ان کو آپ اچھا پوائنٹ دیں گے نا تو یہ اس پہ سوچیں گے ضرور، لیکن وہ سوچ لانے والا جو کنٹینٹ ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ غائب ہوتا جا رہا ہے. اور جو کہنے کی کوشش کرتا ہے اس کو فوراً دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پہ ٹیگ لگ جاتا ہے، مسوجنسٹ ہے، ریسسٹ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے مطلب جینڈر بائسڈ ہے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. خیر اچھی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس پہ بہت زیادہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ بیلنس آنا شروع ہو جائے گا. پاکستان میں تھوڑا دیر سے آئے گا. پاکستان میں ابھی بڑی رہنمائی کر رہی ہے اس حوالے سے میرے جیسے لوگوں کے لیے بھی. اور اچھا چلیں، آخری میرا خیال ہے 5 منٹ میں ہم کچھ لائٹر ٹون میں کوئکلی یہ چیزیں کر لیتے ہیں. جو کیا ایسی کچھ چیزیں ہیں جو آج کی جنریشن جو ہے وہ شادی میں کرے یا شادی سے پہلے کرے، احتیاطیں کیا ہے تاکہ ان کا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اسٹرانگ بیسس پہ شروع